لائق مبارکباد ہے کمیٹی کے جملہ ممبران عہدیداران کہ انہوں نے اپنے باپ کی محفل نہیں سجائی ہے بلکہ رسول پاک کی محفل سجائی ہے۔ ابھی آپ کے خطیب و امام حضرت عزیز القدر حضرت مولانا تبارک حسین صاحب نے بار بار اس جملے کو دہرایا کہ سارے لوگ ایک ہو کر کے اس پروگرام کو سجانے کا کام کیا ہے۔ میرے نبی تو بچھڑوں کو ایک کرنے کے لیے آئے ہی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں معمولی سی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا اور اس جھگڑے کا سلسلہ لمبا چلتا تھا، لیکن جب میرے نبی آئے اور میرے نبی پر جو قرآن اترا اس قرآن میں خدا کا پیغام موجود ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ ابھی میں شروع ہو رہا ہوں بھاگی مان، انشاءاللہ کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ اے بابو موبائل نہ چلاؤ، موبائل چلانا ہو تو کیمپس کے باہر چلے جاؤ۔ سارے مومن جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہو، چاہے جہاں کا بھی ہو، سارے مومن آپس میں سگے بھائی ہیں۔ کیا بات ہے؟ سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے آپسی وواد ہو جائے، آپسی اختلاف ہو جائے، تو دوسرے بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ یہ نہیں کہ نمک مرچ لگا کر کے آگ کے شعلے کو اور بھڑکا دیں۔ میرے نبی تو آئے ہی ہے ایک کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اس فرمان پہ عمل کیا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا فضل ہے۔ سریلی آواز تو نہیں ہے، دو سے سنیے گا ہم سے۔ ہاں پڑھیے دو سے، ویسے نہیں جیسے مولانا امین الدین صاحب ایک جگہ بول رہے تھے، صحیح نہیں بول رہے تھے تو کہتے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی میں چونکہ تقریر کے لیے مدعو کیا گیا ہوں، شعر پڑھنے کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے بابو مدعو کیے گئے ہیں۔ دو سے سنیے ہم سے۔ جشن اعتبار میں منا، جشن اعتبار میں منا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، کیا بات ہے؟ آ گئے جشن اعتبار
پر دیجیے آ گئے حضور آ گئے باہر بنا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے گونج اٹھے صدائے مرحبا گونج اٹھے صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر واہ نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ رسالت سبحان اللہ نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے بہت خوب ماشاء اللہ سبحان ایک شعر اور سن لیجیے ہر تھرانے کانپنے لگا ہر تھرانے کانپنے لگا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا تھر تھرانے کانپنے لگا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا چیخ اٹھے پجاری کیا ہوا بت یہ کہے کہ منہ کے بل گرا بت یہ کہے کہ منہ کے بل گرا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے صدائے مرحبا آ گئے حضور آ گئے سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رب اللہ زمین و سما تمہارے لیے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین و سما تمہارے لیے تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان مکین کہتے ہیں مکان میں رہنے والوں کو یاد رکھیے گا یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب حضور کے لیے بنائی گئی ہیں سب نبی کے لیے بنائے گئے فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے واہ کیا بات ہے بنے دو جہاں تمہارے لیے آگے فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان بس بول دیجیے تمہارے لیے آدھا ہم بولے آدھا آپ بولے نعت پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی مل جائے اور اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی تو بڑے بڑوں کے پلے نہیں پڑتی ہے اچھے آدمی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے دہن مطلب وہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بولیے بولیے
آپ ساتھ دیجیے تو میں بول پاؤں گا ورنہ میں نہیں بول پاؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھے گا, کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. واہ واہ واہ. ہاں دونوں بولیں گے تو باتیں ہوں گی, ورنہ قبرستان بغل میں ہے نا, قبرستان بغل میں. ہاں قبرستان میں میں میلاد پڑھ رہا ہوں, زمین کے نیچے والوں کو میں نے سنا رہا ہوں بلکہ زمین کے اوپر والوں کو سنا رہا ہوں. اوپر والے تو بولیے سبحان اللہ, اور میرے ساتھ تمہارے لیے آخر میں بول دیجیے گا, دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں. سب لوگ بولے نا پیچھے والے چاہیے تھوڑے نا قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی بولیں گے. نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں, نبی کے عاشق بیٹھے ہیں. عاشقوں کا یہ نہیں, عاشقوں کا یہ انداز قبول نہیں ہے بھائی. عاشق تو مچلتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہے نا. رات میں چرولیا میں تھے, عاشق مچل رہے تھے. آپ کیسے عاشق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کو. بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. واہ. حالات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہم دنیا میں آئے بھی ہیں تو آپ کی عظمت کا چرچا کرنے آئے ہیں, اور کل میدان محشر میں اٹھیں گے بھی تو آپ کی شان محبوبی دکھانے کے لیے اٹھیں گے. بریلی کے تاجدار امام اس کو محبت سرکار اعلی حضرت کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی حضرت علامہ حسن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضرات ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کا میلاد سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں. سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے ہماری آپ کی. سب کے مقدر میں نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے سب کے مقدر میں نہیں ہوتا. خدا جسے توفیق عطا فرماتا ہے اسے میلاد سننے اور سنانے کی توفیق عطا ہوتی ہے. ورنہ آج تو لوگ میلاد کو بند کرانے کے چکر میں ہیں, لیکن آج لوگ میلاد کو بند کرانے کے چکر میں ہیں. لیکن یاد رکھیں گے آپ, بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے. بولے سبحان اللہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایسے ہی محفل تھی سرکار کے زمانے میں, ایسے ہی محفل تھی مسجد نبوی شریف میں. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے تھے صحابہ. ہمارے آپ کے پیغمبر نے اپنے حجرہ اقدس سے ملاحظہ کیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کچھ صحابہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں. میرے صحابہ قریب گئے, میرے نبی قریب گئے, صحابہ سے پوچھا
یہ میرے جانشانوں ما اجلسکم، توجہ ہے کیا؟ ما اجلسکم، اے صحابہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس طرح سے تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جلسنا لنذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ یہ میرے نبی، یہ میرے پیغمبر، یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدَهُ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسے پیغمبر کو بھیج کر کے ہماری رشد و ہدایت فرمائی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہے نا۔ اور آگے فرماتے ہیں منّا علینا بکا، یا رسول اللہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسے رحمت والے نبی کو بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب ایک عاشق رسول حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، صحابی رسول کے نام پہ مدد کے بولے سبحان اللہ۔ ایک بار کہے سرکار کی آمد، اور دوسری سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی فضیلت کا حامل ہے نا، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن سبحان اللہ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے سرکار میرے پیغمبر خود ممبر لگاتے تھے۔ ہمارے بیٹھنے کے لیے ممبر آپ نے لگائی ہے، چوکی آپ نے بچھائی، کرسی آپ نے دیا ہے خطاب کرنے کے لیے۔ لیکن قربان جائے حضرت حسان کی قسمت میں، حضرت حسان صحابی کا نام ہے۔ کہیں پہنچ رہا ہے کیا بابو؟ کہیں پہنچ رہا ہے؟ حضرت حسان صحابی کا نام ہے جن کے لیے میرے پیغمبر نے اپنے دستے اقدس سے ممبر لگایا، ارشاد فرمایا حسان ممبر پہ چڑھ جاؤ، میری حمد و ثنا بیان کرو، میری تعریف و توصیف بیان کرو۔ واہ 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 واہ۔ حضرت حسان اس عاشق رسول صحابی کا نام۔ حضرت حسان کی زبانی اگر سننا ہو تو حضرت حسان فرماتے ہیں منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ اور اردو منظوم میں اگر سننا چاہے تو ایک شاعر نے لکھا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب
بولنے والا اور کیا چاہیے فضلِ رب بولنے والا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو میرے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھے؟ ہے نا وہی پہنچیے وہی پہنچیے کہ صحابہ سے میرے نبی نے پوچھا تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے جواب کیا دیا تھا کہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے اور آپ جیسا محبوب بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تو جانتے میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر یہ عمل توجہ ہے، اگر یہ عمل میرے پیغمبر کو ناگوار لگتا تو میرے پیغمبر ناراض ہوتے کہ نہیں؟ ناراض ہوتے کہ نہیں؟ ناراض ہوتے کہ خوش ہوتے؟ منع کر دیتے، لیکن میرے پیغمبر نے منع نہیں کیا. میرے پیغمبر نے ارشاد کیا فرمایا؟ صحابہ کیا تم اس بات کی قسم کھا سکتے ہو؟ کیا تم اس بات کی قسم کھا سکتے ہو کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے. تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے تم سے اس طرح کی بات اس لیے نہیں کی کہ تمہارے عشق میں ہمیں شک تھا یا تمہارے عشق میں ہمیں شبہ تھا، اس لیے ہم نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ قسم کھا سکتے ہو کہ نہیں. میں نے اس لیے تم سے ایسی باتیں کی ہے کہ میں اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھا تھا، میں اپنے حجرہ اقدس میں بیٹھا تھا. مسجد نبوی ایسے، سرکار کا حجرہ ایسے آمنے سامنے تھا. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل، اتانی جبریل، میرے پاس حضرت جبریل آئے. کون آئے؟ آپ لوگ کی توجہ نہیں ہے وہاں، تھوڑا سا ہاں وہ کیجیے تب تو، ورنہ پھر انہیں کو اٹھا دیں گے کہ آپ کلام پڑھوا کے سلام پڑھوا دیں گے. آؤ کیجیے، کیونکہ دیکھیے مزاج ہمارا آپ کا بگڑ چکا ہے. کچھ کھری بات بولنے جا رہا ہوں اور کھری بات بول رہا ہوں، اگر دکھ لگے گا تو کوئی بات نہیں ہے نا. ہاں نہیں بلانا ہوگا مت بلائیے، کوئی بات نہیں ہے. ایک شاعر نے لکھا تھا مولانا احسان صاحب، میں نے آپ کو یہ شعر سنایا ہے. ایک شاعر نے لکھا تھا شیشہ دل رہے چاہے ٹوٹے، واہ، شیشہ دل رہے چاہے ٹوٹے، رشتہ عشق حضرت نہ ٹوٹے، اور غم رہے لوٹ جائے زمانہ، کملی والے کا دامن نہ چھوٹے. ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے یا راضی رہیں گے. میں حق بولتا ہوں، حق بولوں گا انشاءاللہ، ہے نا. حق بولتا ہوں، حق بولوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مزاج ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم شاعروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، ہے نا، شاعروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تقریریں کم سننا پسند کرتے ہیں. حالانکہ اصلاح اگر ہوتی ہے ہماری آپ کی تو تقریروں سے ہوتی ہے، شاعروں سے نہیں ہوتی ہے. کہ ہوتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ 4 کلام حضرت مولانا ارشاد عالم صاحب نے پڑھا ہے. آپ کو کیا سبق ملا ہے اس میں سے؟ کچھ ملا؟ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ بولیے نا، آئی آپ کو کچھ سمجھ میں؟ ہم تو سمجھتے کہ کچھ نہیں سمجھے ہوں گے آپ. صرف ترنم ریزی پر، انداز پر، آواز پر آپ ان کے دیوانے ہیں، شاعروں کے دیوانے ہیں. اگر ایک شاعر اسٹیج سے اترتا ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پورا مجمع نہ جانے کیا گھول کے پلاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا مزاج ہے. مزاج کو بدلو، بدل دو وقت کو، پروانو اب خدا کے لیے. بدل دو وقت کو، پروانو اب خدا کے لیے. چراغ بن کے چلو بس میں مصطفیٰ کے لیے. چراغ بن کے چلو بس میں مصطفیٰ کے لیے. اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے سنی مسلمان، ہندی مسلمان تو مٹ ہی گئے ہیں، ہے نا؟ ہاں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. سنی مسلمانوں، تمہاری داستان ختم نہ ہوگی داستانوں میں. تو میں یاد کر رہا تھا تعلیم جبریل. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں حجرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس حضرت جبریل آئے. کون آئے؟ یہ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. یہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. اور ان کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیغمبر تک سارے نبیوں کی بارگاہ میں گئے. سارے نبیوں کی بارگاہ میں گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا تعلیم جبریل، میرے پاس حضرت جبریل آئے. فَأَخْبَرَنِي، آگے کا جملہ سنیے گا. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد مجھے بتایا. کون کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کہا. بتایا کس نے؟ حضرت جبریل نے. پیغمبر کے پاس حضرت جبریل آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت اس کے فرشتے آپ کے صحابہ کے اس عمل پہ فخر کر رہے ہیں. آپ کے صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ رب العزت فرشتوں کے بیچ میں فخر بیان کر رہا ہے اور فرشتے فخر کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اس طرح کی محفلوں میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، سنیے گا تو آگے بڑھوں گا ورنہ بند کر دوں گا. کرسیاں بہت ساری خالی ہو چکی ہے. اس طرح کے محفلوں میں آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ مزاج سمجھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے نا؟ کرسیاں خالی ہونے لگے سمجھو کہ آپ باتیں سمیٹ دینا ہے نا دلویا. ہاں، اس طرح کی محفلوں میں آنے کا سیدھا ملتا کیا ہے ہمیں آپ کو؟ ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ان کا؟ دردہ. کیا نام ہے؟ بولیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سرکار کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک سمت میں نکلا. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے گھر سے گزرے، اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا؟ یاد رکھیے گا، اگر کسی صحابی کا نام لینا ہو، کسی صحابی کا، تو نام کے بعد رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر کسی صحابیہ کا نام لینا ہو تو رضی اللہ تعالی عنہا. کیا بولیں گے؟
بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہا بولیں گے. اور اگر کسی نبی کا نام لینا ہو تو کسی نبی کا نام لینا ہو, رسول کا نام لینا ہو تو علیہ السلام کہیں گے. کیا کہیں گے؟ علیہ السلام کہیں گے. اور اگر کسی ولی کا نام لینا ہو تو نام کے بعد رحمت اللہ علیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہاں رحمت اللہ علیہ. یہ اللہ کے مقدس بندوں کے نام لینے کا طریقہ ہے نا. تو حضرت ابو دردہ فرماتے کہ پیغمبر کے ساتھ میں ایک جانب نکلا, ایک صحابی رسول کے مکان سے گزر ہوا. ان کا نام تھا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے مکان سے کچھ بولنے کی, کچھ سمجھانے کی آواز مل رہی تھی. کیا ہوا تھا؟ کچھ بولنے کی اور کچھ سمجھانے کی آواز مل رہی تھی. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو دردہ رکو. کیا فرمایا؟ ابو دردہ رکو, معلوم کرو اس گھر میں ہو کیا رہا ہے. معلوم کرو اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. حضرت ابو دردہ رکے. رکنے کے بعد دروازے پہ دستک دیا, دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے کون آئے؟ وہی صحابی حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ہے نا. جب دروازہ کھولا نگاہ پڑی جمال مصطفیٰ پر. بولیے سبحان اللہ. اور اسے بولیے سبحان اللہ. نگاہ پڑی جمال مصطفیٰ پر. جمال مصطفیٰ پر نگاہ پڑنا تھا, خوشیوں کی انتہا نہ رہی. مقدر جاگ اٹھا تھا, پھولے میں سما رہے تھے. اور برجستہ انہوں نے کہا کہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. جس کا ذکر کر رہے تھے ہمارے گھر تشریف لے آئے. نظریہ ملا ہمیں, نظریہ ہمیں ملا کہ اگر کیپیسٹی نہ ہو ڈھیر سارے لوگوں کو بلا کر دعوت کھلانے کی, ڈھیر سارے لوگوں کو بلانے کی اگر چھمتا نہ ہو, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا ہے.